رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا. روزے رکھنے کی جو دعا ہے نا وہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. کھانے پینے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا. رمضان کا چاند نظر آیا، رمضان کا چاند نظر، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر اتنا خوش نظر آ رہے ہیں. رمضان شریف کا چاند نظر آ واہ گیا. جی واہ، مبارک ہو. رمضان کا چاند نظر آیا، رمضان کا چاند نظر آیا، رمضان کا چاند نظر آیا. چلیں آئے آپ کو بھی زیارت. ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں. وہ دیکھیں وہ رہا چاند. ہاں ہاں وہ آ گیا وہ. رمضان کا چاند نظر آیا، رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم اور سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا عبدالعزیز ریاض لودھری. سامعین محترم، میری جانب سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو رمضان شریف کی آمد مبارک ہو. حضرات گرامی، یہ وہ مہینہ ہمارے درمیان تشریف لایا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. مطلب کہ جتنا رزق ہمیں عام مہینوں میں ملا کرتا تھا، جو مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لکھ رکھا تھا، رمضان شریف میں اس سے دگنا عطا کیا جائے گا، ڈبل عطا کیا جائے گا. اور یہ رمضان شریف ہی وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمارا ایک بڑا دشمن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ دشمن شیطان جس نے ہمارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، وہ شیطان وہ بھی اس مہینے میں اور اس کے چہرے بھی اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ شیطان جو ہماری نمازوں میں، ہماری عبادات میں رکاوٹ بنے پھرتے ہیں، ہمیں وسوسے دلاتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو وہ جس طرح چاہے کہ عبادت کرے. تو ہمیں عبادت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ قیامت کے دن یہ رمضان اور قرآن رب تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کریں گے. رمضان عرض کرے گا یا بھائی تعالیٰ میں نے اسے سارا دن کھانے پینے سے عیش عشرت سے روک رکھا تھا، بھائی تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. اور قرآن عرض کرے گا یا بھائی تعالیٰ رات کو میں نے اسے قیام میں رکھا تھا اور سونے سے روک رکھا تھا، یا بھائی تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. ناظرین کرام دیکھیے ایسا پیارا مہینہ ہے اور عزت والا مہینہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہم اس کا احترام کریں. رمضان محترم مہینہ ہے، اس کا احترام کریں. اس کا احترام یہی ہے کہ روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کریں. جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر دیں. اور یاد رہے، ایک بات میں وضاحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی مہینے کی مبارکباد دینے سے جنت واجب نہیں ہو جاتی. میں نے جو مبارکباد کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے یہ آپ لوگوں کی محبت کی بنا پر ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی مہینے کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسی بات کو نہ پھیلایا جائے، نہ پھیلایا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اپنی دعاؤں میں اپنے عبدالعزیز ایاز لودھری کو بھی. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.